السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حسن علی ہوں پروگرام آواز حق کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انبیاء کی سرزمین فلسطین اور اسرائیل۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے علامہ سجاد حسین نقوی صاحب کو۔ علامہ صاحب، ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کی وضاحت فرما دیں، اور یہ جگہ کن کن مذاہب کے نزدیک مقدس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ وہ ذات پاک ہے کہ جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف لے کر گئی، اور یہ آیت واضح دلالت کر رہی ہے پیغمبر اسلام کی معراج کی، کہ وہ مقدس جگہ تھی کہ آپ مکہ سے چلے اور مسجد الاقصی تک گئے، اور آپ کا واپسی جو تھا وہ مسجد الاقصی پہ ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ واضح طور پہ 15 پارہ میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ اس ایریے میں مسجد الاقصی کا جو ایریا تھا اس میں ہماری برکتیں تھیں، اور ہم اپنے نبی کو لے کر اس لیے آئے تھے کہ ہم اپنی کچھ نشانیاں جو ہیں وہ انہیں جو ہے وہ دکھائیں۔ تو یہی جگہ جو ہے یہ اسرائیل اور فلسطین کا ایریا ہے کہ جس پہ اب اسرائیل جو ہے وہ قابض ہے۔ تو ہیکل سلیمانی جو ہے دراصل ایک مسجد کا نام تھا، کیونکہ جس کے تحت یہودی جو تھے وہ اس میں عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہودی اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی فضیلتیں دیں، اور قرآن مجید میں بڑی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمتم، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتوں کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے فضیلت بھی دی، مگر یہ قوم جو تھی یہ اس قدر جو ہے وہ متکبر تھی اور بد کردار تھی کہ یہ خدا کی بات تو نہیں مانتی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ برائیاں بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ تو دعوے کرتی تھی کہ ہم خدا کی بات مان رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اطاعت کے ساتھ یہ نافرمانیاں زیادہ کرتی تھی، کوئی بندر بنا دیے گئے، مگر پھر بھی یہ قوم باز نہ آئی۔ تو یہودی ایک ایسی قوم تھی کہ جس کے ہاں عبادت کرنے کے لیے کوئی جگہ موجود مختص نہیں تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے دور میں، حضرت سلیمان کے دور میں جو آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے یہ خانہ بدوش ہے، یہ بدو ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے ایک ہیکل تعمیر کروایا جنات کی مدد سے، جسے ہیکل جو ہے وہ سلیمانی کہا جاتا ہے۔ تو دراصل یہ ایک مسجد کی بنیاد بھی سمجھ لیں کہ ایک ایسا مسجد بنائی گئی یا عبادت خانہ بنایا گیا کہ جہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو ہے وہ عبادت کر سکیں۔ یہ ہیکل حضرت سلیمان نے اپنی دور میں بنایا، اور یہ دلالت کرتا ہے، آج آپ اس ہیکل کو دیکھیں تو اس کی بڑے بڑی دیواریں اور بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کسی انسان نے اسے تعمیر نہیں کیا، بلکہ یہ جنات نے ہی اتنے بڑے پتھر جو ہے اٹھا کے اس ہیکل کو جو ہے وہ تعمیر کیا۔ ہیکل سلیمانی کیونکہ اس وقت یہودی جو تھے ان کے پاس عبادت کرنے کے لیے ایک خیمہ ہوا کرتا تھا، اور خیمے کے اندر انہوں نے تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے بھیجا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وہ تابوت آیا، اور حضرت آدم سے ہوتے ہوئے یہ تابوت جو تھا وہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اس تابوت سکینہ میں ایک حضرت موسیٰ کا عصا بھی اسی میں تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا اور بھی انبیاء من و سلوہ بھی اس تابوت سکینہ میں تھے۔
اور انبیاء کی اور متبرک جو چیزیں تھیں وہ بھی تابوت سکینہ میں، اور جس لکڑی سے یہ بنایا گیا تھا اس لکڑی کا نام جو تھا وہ شمشاد تھا، اس لکڑی سے یہ بنایا گیا، اور یہ خیمے میں رکھا کرتے تھے یہودی، اور پھر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہودی اپنی تمام منتیں اور مرادیں اس تابوت سکینہ سے ہی پوری کرواتے تھے، اور یہاں تک کہ جب یہ جنگ لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ تابوت سکینہ ان کے لشکر کے آگے ہوا کرتا تھا، یہ متبرک آگے رکھا کرتے تھے، اور جن کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ اپنا کافی فتوحات ہوتی تھیں، تو یہ ان کے ہاں جو ہے بہت متبرک تھا۔ تو اس کی وہ اہمیت بعد میں جو ہے وہ اپنا، جب بادشاہ نے اس پہ بخت نصر نے حملہ کیا، پھر وہ تابوت سکینہ لے کر چلا گیا تو وہ پھر چھپا دیا گیا وغیرہ۔ تو یہ جگہ جو ہے اسرائیل کی جگہ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اسرائیل یہ اسیر سے اس نکلا ہے، اور ای جو ہے یہ اللہ کو کہتے ہیں، عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل، جو ہے وہ اسرا یہ نکلا ہے اسیر سے، ٹھیک ہے، اور عبرانی زبان کا لفظ ہے ایل، اللہ کا نام ہے۔ اسرائیل اس کا ویسے مطلب ہے اللہ کا بندہ، جیسے ہم عبداللہ کہتے ہیں، اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہے۔ در حقیقت یہ ایک نبی کا جو ہے وہ نام ہے، اسرائیل جو ہے وہ ایک نبی کا نام ہے۔ تو یہ مقدس وادی جو ہے فلسطین کا ایریا ہو یا یہ وادی جو ہے یہ تمام مذاہب کے نزدیک، جس میں مسلمان اور یہودی اور کرسچن کے نزدیک یہ متبرک چیزیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس لیے یہ متبرک چیزیں ہیں مسلمانوں کے ہاں کہ حضرت ابراہیم کی جو بیوی سارہ تھی، سارہ کا جو بیٹا تھا وہ تھے جناب اسحاق، ان کی اولاد میں سے جو ہے ان کو ماننے والے جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی جو بیوی تھی ہاجرہ، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ حضرت اسماعیل، تو ان کے ماننے والے جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو تو مسلمان جو ہے وہ ماننے والے ہیں، اور کرسچن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور اس صورت میں یہ ہیکل سلیمانی جو ہے یہ مسلمانوں کے ہاں اس لیے متبرک ہے کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو جو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی وہ بھی یہی جگہ ہے، اللہ نے تو اٹھا لیا تھا۔ اسی طریقے سے جناب مریم کا جگہ جو ہے وہ بھی یہی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا مقام جوفہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنا اسی ایریے میں جو ہے وہ ہے۔ تو اس میں یہ زمین کرسچن کے ہاں بھی متبرک ہے، ہمارے ہاں بھی متبرک ہے، مسلمانوں کے ہاں اس لیے متبرک ہے کہ پیغمبر اسلام جب معراج پہ گئے تو جب مسجد الحرام سے تو آپ جب گئے تو واپسی پہ آپ عرش مولا پہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں، سیر کروائی، واپسی پہ مسجد الاقصیٰ کی طرف جو ہے پیغمبر اسلام کو جو ہے وہ اپنا بھیجا گیا۔ تو وہ ہیکل سلیمانی وہ جگہ جو ہے وہاں پہ آپ نے 1,24,000 انبیاء کو امامت کروائی اور جو ہے وہ نماز پڑھائی، جس کی وجہ سے مسجد الاقصیٰ جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی متبرک ہے، کرسچن کے ہاں بھی متبرک ہے، یہودی کے ہاں پہ جو ہے وہ بھی متبرک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا یہ اس میں یہودی ہو، مسلمان ہو اور کرسچن ہو، انہیں مقدس ہی سمجھا جاتا ہے۔ علامہ صاحب کہا جاتا ہے کہ اس ہیکل کو حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا، اور اس ہیکل کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کو جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، بادشاہ بنے، تو انہوں نے سوچا کہ میرے ہاں ایک عالی شان محل ہونا چاہیے، تو انہوں نے حکم دیا کہ ایک عالی شان محل بنوایا جائے، تو انہوں نے محل بنانے کا حکم دیا۔ جب محل بننا شروع ہو گیا تو ایک رات وہ آرام کر رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں نے اپنے لیے تو ایک عالی شان جو ہے وہ محل بنوایا ہے، مگر اللہ کی طرف سے جو متبرک لکڑی کا
صندوق آیا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، وہ تو ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ میں جو ہے وہ اپنا خود محل میں رہوں اور وہ جو ہے اپنا تابوت سکینہ جو ہے وہ خیمے میں رہے؟ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کروانی چاہیے۔ تو انہوں نے جب یہ حکم دیا تو اس وقت ماہرین نے بتایا کہ آپ کے دور میں ہیکل سلیمانی کا بننا بہت ہی مشکل ہے، تو آپ یہ کام جو ہے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ لگا دیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کام اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ لگایا، تو انہوں نے 970 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح میں اس تعمیر کا کام جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کا کام جو ہے وہ شروع کیا۔ تو انہوں نے خوبصورت انداز میں کام شروع کیا اور حضرت سلیمان نے خود اس کی نگرانی کی، اور واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کیونکہ جنات پہ زیادہ حکومت ہوا کرتی تھی، اور اس میں زیادہ تر تعمیر میں جنات نے زیادہ حصہ لیا، کیونکہ بہت ہیوی پتھر جو ہے اس دیوار میں اس ہیکل میں چنے گئے، ٹھیک ہے، تو وہ جنات کے بغیر جو ہے وہ ناممکن تھے۔ لیکن یہ ضرور ہوا کہ ابھی ہیکل کی تعمیر جاری تھی کہ اسی جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، کہ اسی لکڑی کے ساتھ انہوں نے سر رکھا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ انہوں نے کمر جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، اور وہ نگرانی کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ ہیکل تیار کی جا رہی ہے۔ اور اسی دوران جو ہے ان کا وقت پورا ہو گیا اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اسی طرح جب دنیا کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لکڑی کے سہارے کئی سال تک اسی طرح جاری رکھا۔ تو جب جنات دیکھتے تو وہ یہی دیکھتے کہ ہمارے نبی جو ہے سلیمان جو ہے وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، تو جنات جو ہے وہ ہیکل بنانے میں جو ہے وہ مصروف رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد ایک دم جو ہے وہ ہیکل جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ جب ہیکل سلیمانی تیار ہوا تو اس نے آپ نے 3 حصوں میں حکم دیا گیا تھا کہ اس کو 3 حصے میں بنایا جائے۔ اس کا ایک حصہ جو تھا وہ جو ہے وہ اپنا عام لوگوں کے لیے تھا، کہ جس میں عام انسان جا کر جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کیا کرتا تھا۔ تو پہلے حصے میں جو پہلا کوارٹر تھا اس حصے میں عام لوگوں کے لیے داخلہ تھا جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ہیکل کا جو دوسرا حصہ تھا اس کے اندر جو ہے علماء کرام جو ہے وہ جا کر عبادت کرتے تھے، اور وہ علماء کرام جو مقدس اور انبیاء کی اولاد میں سے ہوا کرتے تھے وہ دوسرے حصے میں جا کر ہیکل کے دوسرے حصے میں جا کر جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ مخصوص تھا علماء کے لیے۔ اور جو تیسرا حصہ تھا ہیکل کا وہ مخصوص بنایا گیا تابوت سکینہ کے لیے، کہ وہ تابوت سکینہ وہاں پہ رکھا جاتا اور وہاں پہ کسی کو انٹری کی اجازت جو ہے وہ نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک جو انٹری کی اجازت تھی تو وہ یہ تھا کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا عالم دین ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو اس تیسرے حصے میں انٹر ہونے کی جو ہے وہ اجازت ہوا کرتی تھی۔ تو یوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے انہوں نے ایک عالی شان جو تھا وہ ہیکل تیار کیا، اور یہ ہیکل جو ہے یہ ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ علامہ صاحب، کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا تو اس نے اس ہیکل سلیمانی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس 70 سال تک اس کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ جی بالکل، 586 قبل مسیح میں جب بخت نصر نے حملہ کیا تو اس نے ہیکل سلیمانی کو کافی نقصان پہنچایا، بلکہ اسے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ یہ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا جو عراق سے آیا تھا، بائبل میں رہتا تھا، تو اس نے آ کر یہاں پہ بہت یہودیوں کا قتل عام کیا۔ 6 لاکھ کے قریب اس نے یہودی مارے، اور 2 لاکھ یہودیوں کو یہ قید کر کے اپنے ساتھ عراق میں لے گیا۔ تو عراق سے باہر اس نے ان کے یہودی غلاموں کے لیے ایک شہر جو ہے وہ اپنا آباد کیا،
جسے تل ابیب کے نام سے اس نے منسوب کیا. یہ وہاں پہ غلام جو ہے وہ رکھے جاتے تھے، اور اس نے ظلم کی انتہا کر دی. تو اس کے ساتھ ہوا کیا کہ اس نے جو تابوت سکینہ تھا وہ بھی وہ ساتھ لے لیا. تو اس نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی. یقیناً وہ بہت متبرک تھا کہ جو جنت سے آیا تھا اور جس میں انبیاء کرام کی امانتیں تھیں، اور معلوم نہیں کہ اس نے وہ اس تابوت کو کہاں چھپایا تھا. ٹھیک ہے، کہ بعد میں وہ تابوت جو ہے وہ نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے یہودی جو تھے ان کے ہاں وہ تابوت بہت بڑا متبرک تھا کہ اب جب ہیکل دوسری مرتبہ تعمیر بھی ہو جاتی مگر وہ تابوت سکینہ کی جگہ جو ہے وہ خالی رہتی. تو اس نے تابوت سکینہ ساتھ لے گیا. اسی وجہ سے آج یہودی پوری دنیا میں وہ زمین کو چھان رہا ہے، زمین کو کھود رہا ہے، اور وہ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جب تابوت سکینہ انہیں مل جائے گا اور ان کا مسیح آ جائے گا تو وہ تابوت سکینہ کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کے اندر وہ جو ہے وہ اپنا حکومت کرے گی. اسی لیے یہودی تابوت سکینہ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ اپنا پھر رہا ہے اور تلاش کر رہے ہیں. لیکن جب اس نے تل ابیب غلاموں کے لیے بنایا، 6 لاکھ لوگ مار دیے اور ہیکل سلیمانی کو صفحاتی سے مٹا دیا، تو اس نے تابوت سکینہ کی بہت بے حرمتی بھی کی. لیکن اللہ نے اس کا بدلہ یوں لیا کہ ایک ایسا عذاب اس کی طرف بھیجا کہ ایران سے ایک بادشاہ چلا، سارش اس کا نام تھا. تو اس نے آ کر بائبل پہ، عراق پہ حملہ کر دیا، اور اس نے آ کر اس کی بخت نصر کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے. وہاں پہ اس نے قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ اس نے بہت بڑی قتل و غارت کی اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا. سارش شاہ جو تھا اس نے سلطنت سنبھال لی، اور وہاں پہ جو تل ابیب جو شہر آباد تھا، وہاں پہ جو یہودی آباد تھے، اس نے وہاں پہ انہیں رہا کر دیا اور انہیں دوبارہ یروشلم جو ہے اسرائیل جانے کی اجازت بھی دے دی. اور دراصل یہ سارش بادشاہ جو تھا یہ ایک انصاف پسند اور پرامن انسان تھا. تو اس نے یہودیوں کو دوبارہ جانے دیا اور اس نے وعدہ بھی کیا کہ تم جاؤ وہاں پہ اپنی عبادت بھی کرو، ہیکل سلیمانی جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کرو، تو مجھ سے جو بھی ہو سکا تو میں آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ بھی کروں گا. تو لیکن تابوت سکینہ کی بے حرمتی کے عوض جو تھا وہ اللہ کا جو عذاب تھا وہ بخت نصر کو اس کا سامنا کرنا پڑا. علامہ صاحب نے بڑی دلچسپ وضاحت فرمائی اس کی. ذرا اس بارے میں وضاحت فرمائیے کہ جب ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوا تو اسے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا؟ ہیکل سلیمانی کی جب دوبارہ تعمیر ہوئی تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر اور وہاں کے سردار یوشع کاہن کو بھی ریکویسٹ کی. آپ نے حکم دیا کہ اس کی تعمیر جو ہے وہ دوبارہ کی جائے. مگر اس وقت یہ تھا کہ اندرونی حالات بہت خراب تھے، یہودیوں کے اپنے اندر بہت حالات خراب تھے اور دشمنی کا کافی سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے یہ ہیکل دوبارہ تعمیر ہونے میں کافی ٹائم لگ گیا. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کے دور میں ہی یہ ہیکل جو ہے یہ دوبارہ تعمیر ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ اسے عزت تو مل گئی، مگر بدقسمتی سے وہ تابوت سکینہ جو تھا وہ موجود نہیں تھا ان کے پاس، جس کی وجہ سے وہ جگہ جو تھی وہ خالی رہی. اس کے بعد جب یہ ہیکل تقریباً 4 سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہوا تو پھر ہیروڈس جو آیا اس نے یہ سوچا کہ میں اس کی توسیع جو ہے مزید کروں. تو جب وہ وسعت کرنے کے لیے نکلے تو اس وقت یہودیوں نے اجازت نہ دی اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بڑی مشکل سے یہ ہیکل تعمیر ہوا ہے تو آگے بھی اسے کافی مرتبہ گرایا گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ گرا کے کہ جو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے ایران کے بادشاہ کے تعاون سے جو ہے اور وہاں کی عوام کے تعاون سے، پوری قوم کے تعاون سے یہ بنا ہے، اور دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہیروڈس بادشاہ جو ہے اسے گرائے اور پھر دوبارہ تعمیر نہ کر سکے. تو انہوں نے مگر انہوں نے احساس دلایا کہ انشاءاللہ ہم اس ہیکل کو جو ہے وہ تعمیر کریں گے اچھے انداز میں. مگر اس نے بہت سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اس نے ایک ایک حصے کو چھیڑنا شروع کر دیا، مگر اس کی تہذیب جو تھی اس میں وہ چینجنگ ایسا ایسا جو ہے وہ لاتا گیا تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا رہے اور وہ ہیکل سلیمانی میں تبدیلی لاتا رہا. یہاں تک کہ
ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے بعد جب یہ سارا کمپلیٹ ہو گیا تو ایک رومی جنرل جو تھا وہ بخت نصر بادشاہ سے بھی زیادہ ظالم جو ہے وہ ثابت ہوا، اور اس نے آ کر دوبارہ جو ہے وہ اپنا اس علاقے پہ حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو پھر اس نے اس کو صفاسی سے مٹا دیا، اور اس نے اتنے یہودیوں کو مارا کہ اس نے چن چن کے یہودیوں کو مارا اور چھپنے تک نہیں دیا، ٹھیک ہے، بہت قتل و غارت اس نے یہودیوں کا کیا۔ تو یقیناً اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودی جو تھے جب ان کا ظہور ہوا تو اس کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اذیتیں دینا شروع کر دی، جس کی وجہ سے کرسچن جو تھے وہ بھی ان کو اچھا نہ سمجھنے لگے، کیونکہ یہ ایک بگڑی قوم تھی، یہ اپنا یہودی ایک بگڑی قوم تھی اور یہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ آنے والی قوم نہیں ہے، تو یقیناً یہ ایک ظالم قسم کے لوگ تھے۔ تو رومی جنرل جو تھا اس نے آ کر ان کے اوپر جب حملہ کیا تو وہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ہوا، تو اس نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سلیمانی ہیکل کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ 1800 سال تک یہودیوں کا نام و نشان ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، کوئی یہودیوں کا نام و نشان نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے، انہیں جو ہے وہ منہ چھپانے کے لیے انہیں جگہ نہیں ملتی تھی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ 1800 سال یہ بھٹکتے رہے، تو پھر بعد میں برطانیہ نے اس علاقے پہ جو ہے وہ اپنا قبضہ کیا، اور 1917 کے اندر اس ایریے میں آ کر برطانیہ نے جب قبضہ کیا اس نے یہودیوں کو دوبارہ آباد کرنا شروع کر دیا۔ 1967 میں اس نے اپنا 1948 میں اس نے اس کو ایک علیحدگی اسرائیل جو ہے وہ اپنا ایک ایسا برطانیہ نے بچے کو جنم دیا کہ اس ظالم بچے کا نام اس نے اسرائیل رکھا، اور 1948 میں اس کو وجود میں لے کر آیا، اور 1967 میں اس نے آ کر اس میں وسعت جو ہے وہ پیدا کر دی۔ 1968 میں آ کر پھر اس نے لوگوں سے ارد گرد ممالک سے مدد مانگنا شروع کر دی، اور ایک ایسا دہشت گرد ملک جو تھا اور وہ اس نے آباد کر دیا، جو قابض ہے، جو ہر جگہ پہ مسلمانوں کے پیچھے جو جنگ جنون چاہتا ہے، کو جس کی وجہ سے اس ایک نالائق اپنا بیٹا سمجھ لیں، امریکہ کا سمجھ لیں، کہ ان کی وجہ سے پورا عالم اسلام اور عالمی دنیا جو ہے وہ خطرات سے گزر رہی ہے۔ میں آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب بخت نصر انہیں 6 لاکھ مار کے 2 لاکھ کو قیدی کر کے عراق کے بائبل کی سرزمین پر اس نے غلاموں کو رکھنے کے لیے ایک تل ابیب بنایا تھا کہ جہاں پہ یہودیوں کے غلام رکھے جاتے تھے، مگر انہوں نے اپنی تاریخ کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی مظلومیت ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے جب اسرائیل تعمیر کیا تو انہوں نے اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ دیا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم مظلوم ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ مسجد اقصیٰ کہ وہ جس پہ ہمارے نبی سید الانبیاء جو ہے، جو معراج سے واپس آئے، جنہوں نے 1,24,000 انبیاء جو ہے انہوں نے مل کے نماز پڑھی، اور پیغمبر اسلام نے 1,24,000 انبیاء کرام کو، رسولوں کو، انبیاء کو نماز پڑھائی، اور آج وہ یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے۔ وہ تل ابیب انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا ہے، مگر جو ہمارے ہاں اتنی بڑی متبرک زمین ہے اور وہ آج جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہو کر ہم اس کو مسجد اقصیٰ کو کیسے بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، کہ جس کی وجہ سے بعض ہمارے عرب ممالک جو نام نہاد مسلمان ہمارے ملک ہیں بعض، کہ جو اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کچھ بینیفٹ لینے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہے یورپی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو جو ہے تبدیل کریں۔ میں نے کہا کہ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا عالم کہ ایران نے جو موقف اختیار کیا، اور پاکستان کا موقف، اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے، اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے، کہ جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے،
عالم کو چاہیے کہ اس کا محاسبہ کرے. اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے اور جنگ عظیم کا خطرہ ہے، جس میں ایک ٹی وی اینکر نے بھی اسے کہا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ تو نفرت ہے اسرائیل کے. اس نے کہا کہ نفرت، میں ریلیکس ہوں، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کا پیسہ بڑے دور تک جاتا ہے، تو جو صحافیوں تک بھی پہنچتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا موقف جو ہے اور افواج پاکستان، اقوام پاکستان کا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور مسجد اقصیٰ بھی انشاءاللہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گی. انشاءاللہ چاہے ہمیں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی، انشاءاللہ ہم وہ جگہ مسجد اقصیٰ لے کے رہیں گے جو ہمارا قبلہ اول بھی ہے، جو پیغمبر اسلام جناب مریم کی، جناب عیسیٰ کی، جناب موسیٰ کی اور جناب یونس کی جو ہے، جو انبیاء کرام کی زمین ہے، کہ تمام نبی، جو آدم کی زمین ہے، کہ جس زمین کے اندر تمام انبیاء اس زمین سے گزر کے گئے ہیں. وہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنے انبیاء کرام کی جو ہے وہاں پہ مزارات موجود ہیں، اور اسلامی تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اس جگہ کو بہت بڑی اہمیت، فضیلت اور رتبہ حاصل ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب. جی ناظرین، تو یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.